عزت نفس ہر انسان کو محبوب ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور یہ اللہ رب العزت نے مسلمان پر ضروری بھی قرار دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بے عزت نہ کرے۔ یہاں مسلمان کی قید بھی ختم ہے۔ کسی انسان کو بے عزت کرنا، کسی انسان کو ذلیل کرنا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ انسان تو انسان، حیوان، جانور بھی اپنی عزت نفس کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے استاد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ وہ خود بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک بیل تھا۔ عام طور پر دیہات میں بیل کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک دن دیکھا میرے والد صاحب نے کہ اس بیل نے کھانا پینا چھوڑ دیا، چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ بیل کو کیا ہوا، اس نے اچانک کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو ساتھ کسی قریبی گاؤں کے اندر ایک حکیم تھے، اس کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، اس کو لایا گیا۔ تو اس حکیم نے اس بیل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس بیل کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ اس بیل کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ تو کہا کہ یہ فلاں ملازم ہے، وہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس نے کہا اسے بلاؤ۔ تو وہ جو ملازم تھا اسے بلایا گیا اور اس بیل کے سامنے بٹھا کر حکیم نے 2-3 جوتے لگائے اس کو۔ اب جب جوتے لگے تو وہ بیل کھانا شروع کر دیا، بیل نے چارہ کھانا شروع کر دیا۔ اب مولانا صاحب کے والد صاحب نے پوچھا اس حکیم سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ صبح سے کھانا نہیں کھا رہا تھا، چارہ نہیں کھا رہا تھا، اور ابھی اس کا علاج تو کچھ ہوا نہیں، اس کے سامنے بٹھا کر اسے 3-4 جوتے لگے ہیں اور اس نے چارہ کھانا شروع کر دیا۔ تو اس حکیم نے کہا کہ دیکھیں اس جانور کو اس ملازم نے، خادم نے ضرور مارا ہوگا، ڈنڈے لگائے ہوں گے، اسے تنگ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی۔ تو اس بے عزتی کی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا، اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ اب جب اس کی آنکھوں کے سامنے اسے جوتے لگے تو اس نے دل میں سوچا کہ حساب برابر ہو گیا، اس لیے اس نے چارہ کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جانور ہو کر اس نے اتنی اپنی بے عزتی محسوس کی ہے اور اس کا دل ٹوٹا ہے۔ تو جو انسان انسانوں کے دل توڑتا ہے، انسانوں کو بے عزت کرتا ہے، ان کی بے عزتی کر دیتا ہے، انہیں ذلیل کرتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں کیا انجام ہوگا؟ وہ کتنا بڑا مجرم ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 روپے سود کا کھانے والا اس کو اتنا گناہ ملتا ہے، اتنا گناہ ملتا ہے جیسے 36 مرتبہ زنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ ایک طرف اور زنا ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، فرمایا کہ ایک آدمی 36 مرتبہ زنا کرے اور ایک طرف 1 روپے سود کا استعمال کرے تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے جو سود کھاتا ہے۔ اور فرمایا میں تمہیں بدترین سود نہ بتاؤں، بدترین سود نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، کسی مسلمان کو رسوا کرنا، یہ بدترین سود ہے۔ 1 روپے سود 36 مرتبہ زنا کے برابر گناہ ہے، تو بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کا احترام، مسلمان کی عظمت اللہ کے ہاں کس قدر ہے کہ اس کو ستانے والے کو کس قدر گناہ ملتا ہے اور کس قدر اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عظمت کو اور اس کی احترام کو کس طرح سے بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے اور طواف کرتے کرتے یوں بیت اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ بیت اللہ تو کیا ہی عمدہ چیز ہے اور تیری خوشبو کتنی ہی اعلیٰ ہے، اور
تیری عظمت کتنی عظمت ہے اور تیری حرمت کیا حرمت ہے. یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ایک مسلمان کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت تیری حرمت سے، تیری عظمت سے کہیں گنا زیادہ بڑی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے بیت اللہ کو گھرا دے؟ کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ وہ بیت اللہ جائے اور اس کی توہین کرے؟ نہیں کر سکتا. فرمایا مسلمان کی عزت، اس کی جان، اس کا مال ایسے ہی حرام ہے جیسے بیت اللہ کی حرمت ہے. اور فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائے. زبان سے محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کوئی بے عزت نہ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. کسی کی عزت نفس مجروح کرنا، اسے بے عزت کرنا، ذلیل کرنا کبیرہ گناہ ہے.